حي على الفلاح. السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے. اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں جناب نبی آخر الزمان فخر موجودات سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العزت نے جناب رسول کائنات علیہ السلام کو پوری کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا. رسول رحمت علیہ السلام نے پوری کائنات کی انسانیت کو رشد و ہدایت، فلاح و بہبودی کی طرف گامزن فرمایا، دعوت اللہ دی. غرض یہ کہ کوئی بھی ایسا امر باقی نہیں بچا جس کے متعلق رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے احادیث اور فرامین میں اس کی وضاحت و تشریح بیان نہ فرما دی ہو. آج کے اس مختصر سے درس میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے. ہر مسلمان کے لیے، ہر ذی شعور انسان کے لیے. وہ ہے وہ اعمال جن کے کرنے سے اللہ کی لعنت کا انسان مستحق بن جاتا ہے. قرآن حکیم کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اس چیز کو بیان فرمایا ہے. اور سب سے پہلے جس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی اس کا نام ابلیس ہے. ابلیس وہ پہلا ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے لعنت، پھٹکار پڑی ہے. اور قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان بھی فرمایا ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد تمام فرشتوں کو کہا کہ آپ جناب آدم کے سامنے سجدہ کریں، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اللہ کی نافرمانی کی اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتا. اور قرآن حکیم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. جب اللہ نے فرمایا کہ تو اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، اس لیے میں آدم علیہ السلام کو سجدہ
نہیں کرنا چاہتا. اور اس کی وجہ کیا ہوتا ہے؟ خلقتنی من نار، کہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے. وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے مٹی سے. اور آگ افضل ہے مٹی سے شیطان کی نظر میں. ابلیس کی نظر میں یہ تھا کہ آگ افضل ہے. کیوں؟ آگ کا شعلہ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے، ہر چیز کو خاک میں ملا دیتی ہے، ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. جبکہ اس کی بنسبت مٹی کو آپ دیکھیں، اس کے اندر صبر ہے، مٹی کے اندر تحمل ہے، مٹی کے اندر برداشت ہے، مٹی ہر چیز کوئی امانت دار ہے، امین ہے. آپ زمین کے اندر مٹی کے اندر جو چیز بھی رکھیں، مٹی کبھی اس کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکتی ہے، بلکہ امانت داری سے تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. انسان اس کے اوپر چلتا ہے، اس کے سینے کو چیرتا ہے، اپنے مکانات، بلڈنگی سب کچھ بنا لیتا ہے، لیکن مٹی کبھی انکار نہیں کرتی ہے، صبر اور تحمل سے کام لیتی ہے. اگر اس سے دیکھا جائے تو مٹی آگ سے افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، صبر بھی ہے، تحمل بھی ہے، سب چیزیں مٹی کے اندر ہیں. جبکہ آگ کو آپ دیکھیں، آگ کسی چیز کو بھی آپ لگائیں تو فوراً اس کو بھسم کر دیتی ہے، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، سب چیزیں ختم کر دیتی ہے. مٹی کو اللہ رب العزت نے، یہ اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر کہ جو چیز آپ اس کے اندر اگانا چاہیں فوراً اگاتا ہے. تمام انسانوں اور تمام مخلوقات جو بھی جاندار ہیں، اس کا رزق اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. چوپائے ہیں ان کو دیکھیں، ان کا رزق اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھا ہے. فصل مٹی میں سے، کھیت میں سے اللہ رب العزت تیار کرتا ہے انسانوں کے لیے. لیکن اگر اسی فصل کے اندر آگ لگا دی جائے تو آگ ان تمام چیزوں کو جلا کے راکھ کر دے. دیکھیں شیطان کیا تھا؟ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس لیے میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں. جیسے اس نے تکبر کیا اور گھمنڈ سے یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی لعنت اور سب سے پہلی پھٹکار جس کے اوپر نازل کی وہ شیطان تھا. تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر پھٹکار ہوتی رہے گی، قیامت تک تیرے اوپر اللہ کی لعنت برستی رہے گی. تو سب سے پہلا جو لعنت کا مستحق ہوا اور لعنت کا جس نے کام کیا، لعنت کا جس نے عمل کیا، وہ کون تھا؟ شیطان تھا. اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر سب سے پہلے لعنت نازل فرمائی، دھتکار دیا، اس کو ران دیا، اس کو رجیم قرار دیا، اس کو مردود قرار دیا اللہ رب العزت نے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لعنت کسے کہتے ہیں، لعنت کا معنی کیا ہے، لعنت کا مفہوم کیا ہے. تو جو عربی کے ماہر لوگ ہیں انہوں نے اس کی تعریف بھی کی. واللعن العباد والطرد من الخیر، لعنت کہتے ہیں خیر سے انسان دوری اختیار کر لے، خیر سے، بھلائی سے، اچھائی سے اور بھلائی کے کاموں سے انسان دوری اختیار کر لے، پھٹکار دیا جائے، اس سے ہٹا دیا جائے، اسے کہتے ہیں لعنت. العباد الابعاد والطرد من الخیر، خیر کے کاموں سے پیچھے ہٹ جانا، خیر کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے انسان دوری اختیار کر لے، دھتکار دیا جائے، محروم کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں لعنت. اور دوسرا وقیل الطرد والعباد من اللہ، اور دوسرا قول کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے انسان کو دور کر دیا جائے، اللہ کے در سے ہٹا دیا جائے، اسے کہتے ہیں لعنت. اور مفسرین نے اللہ رب العزت کے اس قول کی تعریف یہ کی لعنہ اللہ، اس کا جو مفہوم اللہ مفسرین نے نکالا وہ کیا ہے؟ لعنہ اللہ، اللہ رب العزت نے اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. دوسرا مفہوم، اللہ رب العزت کسی شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اسے کہتے ہیں لعنت، اسے کہتے ہیں لعنت. لعنت کا مفہوم کیا ہمیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی پھٹکار پڑنا، اللہ کسی شخص کو دنیا اور آخرت کے اندر رسوا کر دے، اللہ کسی شخص کو ذلیل کر دے، اسے کہتے ہیں لعنت. اور جس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کے در سے ران دیا گیا، اللہ کے در سے ہٹا دیا گیا، اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت اور ذلیل اور رسوا کر دیا گیا، اسے ہم کہتے ہیں ملعون. اللہ کی لعنت جس شخص کی، اسے کیا کہتے ہیں؟ ملعون. اسی لیے جب بھی ابلیس کا نام لیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں؟ ابلیس ملعون، مطلب ابلیس ایسا جس کے اوپر اللہ کی لعنت کی گئی ہے، اسے کہتے ہیں ملعون. تو آج کے اس مختصر سے درس میں میں آپ کے سامنے وہ اعمال بیان کروں گا
جو کرنے سے اللہ کی لعنت انسان کے اوپر ہوتی ہے، یا اس شخص کے اوپر لعنت ہوتی ہے جو وہ اعمال کر لے۔ اگر اس طرح ہم دیکھیں تو 23-24 اعمال ایسے ہیں، برے اعمال، اللہ کو انکار کرنے کے اعتبار سے یا اللہ کے خلاف ڈٹ جانے کے اعتبار سے 23-24 اعمال ایسے ہیں جو انسان کرے تو اللہ رب العزت کی لعنت اس کے اوپر ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر اس شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے کہ یہ لعنتی آدمی ہے، یہ اللہ کے در سے دھتکارا ہوا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ وہ ہر شخص جانتا ہے، اس کے شرک اور اس کے پورے وسائل، شرک اور اس کے پورے وسائل جو ہیں، یہ پہلا عمل ہے جس شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور وہ شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، وہ تھا مشرک۔ شرک تو آپ جانتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در کے اوپر انسان چلا جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے سجدہ کرے، اللہ کے چھوڑ کر کسی غیر کے در کے اوپر حاضر ہو جائے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے غیر کے لیے نظر و نیاز کرے، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے در کے اوپر سجدہ کرے، اللہ کے چھوڑ کر کسی دوسرے سے مدد طلب کرے، کسی دوسرے سے پناہ طلب کرے، کسی دوسرے سے دعا اور مناجات کرے غیر اللہ کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں۔ اور جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ بھی ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم بھی ہے۔ ظلم کیسا ہے؟ قرآن حکیم نے اس چیز کو بیان کیا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں سب سے بڑا ظلم ہے؟ شرک کو کیوں سب سے بڑا ظلم کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اس کی نشو و نما، اس کی شکل و صورت کس نے بنائی؟ اللہ رب العزت نے بنائی۔ اس کی جوانی سے تندرستی، یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا۔ اس کی روزی کا مالک کون؟ اللہ رب العزت۔ سب چیزیں انسان کو اللہ نے عطا کی، یہ سنتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، عقل رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، بصارت رکھتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ دیتا ہے۔ لیکن جب بات عبادت کی آئے، جب بات جھکنے کی آئے، جب بات سجدہ کرنے کی آئے، جب بات قیام، رکوع اور سجود کی آئے تو کس کے لیے کریں؟ غیر اللہ کے لیے کریں۔ اسی لیے کہ آگے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کی تعریف کیا؟ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر رکھ دینا، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ جیسے یہ ٹوپی میں نے لگا کے رکھی ہے، اس کا مقام سر ہے، لیکن اس کو اتار کر انسان پاؤں میں رکھے تو یہ اس کے اوپر ظلم ہے۔ یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کیوں؟ جو اس کا اصل مقام تھا اس سے ہٹا کے رکھ دینا کسی چیز کو، یہی ظلم ہے۔ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی، جب عبادت غیر اللہ کے لیے کی جائے یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ کے سامنے یہ ہماری پیشانی، ہمارا ماتھا جھکنا چاہیے۔ جب یہ ماتھا رب کے سامنے جھکنے کے بجائے کسی غیر کے سامنے جھک جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ ظلم کہیں گے۔ اسی لیے شرک کو کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ معاف ہی نہیں ہوتا جب تک کہ توبہ نہ کی جائے، اور شرک کی حالت میں مار جائے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، جبکہ دوسرے گناہوں کو اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن شرک ایسا گناہ جو معاف نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں اس نے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ معاف کر سکتا ہے، جو کوتاہیاں اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے در کو چھوڑ کر جب کوئی انسان کسی غیر اللہ کے در پہ جائے تب معافی نہیں ہوتی ہے۔ مشرک کو اللہ معاف کبھی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ توبہ کر کے راہ راست پر اللہ کو نہ مان لے اور تمام عبادات اللہ کے لیے خالص نہ کر دے، تب تک وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز کو جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث کے اندر بیان کیا، حدیث کے اندر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مرض، جسے مرض الموت کہتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کر گئے، اس مرض کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کو بیان فرمایا، کیا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اصل جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، اللہ کی لعنت کا موجب بنتے ہیں وہ لوگ جو غیر اللہ کے در پہ جائیں، اور اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ فرمان بخاری مسلم کی روایت، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو کس کے اوپر؟
یہود اور نصارہ کے اوپر. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. جو انبیاء، جو رسول آئے، ان کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا ان کو، ان کے قبروں کے اوپر گئے، ان کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر. پتہ کیا چلا؟ قبروں کے اوپر سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں کے پاس اس لیے جانا کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، اور یہ جو قبر کے اندر موجود ہیں ہمیں کچھ دیں گے، اور ان سے نظر و نیاز، چڑھاوا یا یہ چیزیں قبر والے کے لیے جب خاص کریں گے تو اللہ کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر ہوگی. اور دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کی. وہاں پر دیکھا کہ جو گرجا گھر ہے اس کے اندر تصویریں لوگوں نے رکھی. جب واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کو بیان کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گرجا گھروں کے اندر تصویریں رکھی ہوئی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی روایت فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان لوگوں کے اندر یہ بیماری تھی، یہ بڑی بیماری تھی. کیا؟ اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب کوئی نیک آدمی ان میں سے وفات پا جاتا، مر جاتا، اول عبد الصالح یا نیک بندہ کوئی اللہ کا، دونوں روایت موجود، دونوں الفاظ موجود ہیں. ایک الرجل الصالح، نیک آدمی دنیا سے چلا جاتا، مر جاتا، یا عبد الصالح، نیک بندہ اللہ کا کوئی دنیا سے چلا جاتا، کیا کرتے؟ بنو علی قبرہ مسجدہ، اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، اس کی قبر کے اوپر مسجد تعمیر کر لیتے، اس کی قبر سے تمام وہ چیزیں جو اللہ سے مانگنی اس سے مانگنا شروع کر دیتے. بنو علی قبرہ مسجدہ وصوروا فیہ تلک الصور، اور پھر ان نیک لوگوں کی تصویریں اس مزار کے اندر، اس مسجد کے اندر، اس سجدہ گاہ جو بنا لیتے اس کے اندر رکھ دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بدتر لوگ ہیں، سب سے برے لوگ ہیں جو یہ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در کے اوپر چلے جائیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیں، اللہ کا ڈر دل کے اندر نہ رکھ کر غیر اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر سما لیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے کے اوپر بھروسہ کر لیں. یہ سب سے برے لوگ ہیں. اور عبادات جتنی بھی ہیں اور عبادات کی جتنی قسمیں ہیں ان سب میں اللہ ہی کے لیے وہ سب کرنے ہیں. جیسے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف آپ کی نیت گئی، آپ کا دل دوسرے کی طرف متوجہ ہوا، اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی طرف سے سب سے برے مخلوق میں شمار ہونا شروع کر جائیں. جیسے ذبح کرنا ہے، ذبح صرف اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ اور اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی کر لے تو یہ شرک ہے. کسی قبر، کسی مزار، کسی ولی یا کسی آدمی کے در کے اوپر انسان جانور کو لے جائے، اگر اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کرے لیکن نیت اس کے لیے ہو تو یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی غیر اللہ کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو کسی غیر کے لیے ذبح کرے. اور دوسری حدیث کیا؟ ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ شخص ملعون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے نام پر ذبح کرے. تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور شرک کے لیے جو بھی وسائل انسان اختیار کرتا جائے وہ جیسے ہی وسائل اختیار کرے گا مشرک ہو جائے گا. اور جو مشرک ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وہ قبر کا پجاری ہو، وہ درخت کا پجاری ہو، وہ شجر کا پجاری ہو، وہ کسی زندے کا پجاری ہو، کسی مردے کا پجاری ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، جیسے ہی اس نے کرنا شروع کیا تو اللہ کی لعنت و پھٹکار اس کے اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلا عمل جو لعنت کا موجب بنتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ شرک اور اس کے پورے وسائل، شرک اور اس کے. دوسرا عمل واضح دلائل اور ہدایت کو چھپا لینا. واضح دلائل آپ کے پاس موجود ہو، ہدایت آپ کے پاس موجود ہو، لیکن ان واضح دلائل کو انسان چھپا لے یا
ان دلال کو چھپائے نہ، بلکہ اپنے مکتبہ فکر کے لحاظ سے کہ یہ اس کے خلاف ہے، اس کے اندر توڑ مڑوڑ پیش کرے، اس کے اندر کمی اور زیادتی کرے، اس کا مفہوم غلط طریقے سے بیان کرے، اس کا جو معنی ہے، اس کے جو مطالب ہیں، اس کے اندر کمی اور زیادتی کرے، صرف کس لیے؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے مستق کے لیے، یا اپنا مکتبہ فکر کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو دلائل ہیں ان کو چھپا لے انسان۔ یہ دوسرا عمل ہے، اور جو شخص بھی ایسا کرتا اللہ کی لعنت کا موجب بنتا ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھپا لینا، علم کو چھپا لینا۔ جس کے پاس علم موجود ہے، اس سے کوئی سوال کیا گیا اور اس سوال کا جواب اس کے ذہن کے اندر موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود تھی، لیکن اس نے وہ حدیث، وہ اللہ کا فرمان اس کو نہیں بتایا، علم کو چھپا لیا۔ جو علم کو چھپائے، واضح دلائل آ جائے اس کو نہ مانے اور لوگوں کو غلط چیزیں بتلائے، ایسے شخص کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ظاہر دلیلیں اور ہدایت ان کی طرف نازل کی ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے باوجود کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے اوپر وہ دلائل واضح کر دیے، اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے انہیں بیان کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ یکتمون، وہ چھپا لیتے ہیں۔ جیسے یہود کے اندر تھا، یہود کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ جب بھی ان میں سے کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا، لوگ اس عالم اور راہب کے پاس آتے، بتاتے، تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو حکم تھا، جو سزا تھی، اس کو چھپا لیتا تھا، اس کے لیے الگ قانون۔ اور غریب سے کوئی گناہ سرزد ہوتا، اس کی وہی سزا جو نازل کی ہوئی اسے لگا دیتے تھے۔ مطلب علم کو چھپا لیتے تھے، اصل چیز کو چھپا لیتے تھے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ قرآن حکیم نے اس چیز کو بیان کیا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور واضح دلیلیں ہیں ان کے آ جانے کے بعد، لوگوں کے سامنے بیان کر دینے کے بعد جو لوگ چھپا لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، اور صرف اللہ ہی نہیں لعنت کرتا، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ واضح دلائل کو چھپا لینا بھی اللہ کے لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ آج کے دور کو آپ دیکھیں، مسلمانوں کو آپ دیکھیں، کتنے مسائل ایسے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے واضح دلائل موجود ہیں۔ مختلف عبادات، آپ نماز کو دیکھ لیجئے، آپ روزوں کو دیکھ لیجئے، آپ تراویح کو دیکھ لیجئے، آپ رفع الیدین کو دیکھ لیجئے، آپ امین بالجار کو دیکھ لیجئے، آپ حج کے مسائل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر مسئلے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے واضح فرامین موجود ہیں، دلائل موجود ہیں نا، کتاب و سنت سے صحیح سند کے ساتھ دلائل موجود، اللہ کی کتاب کے اندر آیات موجود، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ علماء چھپا لیتے ہیں، اصل بات، اصل مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف مکتبہ فکر کو بچا لینے کے لیے۔ ایسے لوگ جو علم کو چھپائیں، سچی بات، حق بات لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اسی بھی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں دوسرا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس کی کتاب کے اندر نازل احکام ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور تھوڑی سی قیمت میں اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں کے اندر صرف آگ بھرتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ ایسے لوگوں کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے، جو علم کو چھپا لیں، جو اصل بات کو چھپا لیں، جو واضح دلیلوں کو چھپا کر ضعیف اور غلط چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بیان کیا، من سئل عن علم علمہ، جس شخص سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا وہ اسے جانتا تھا، ثم کتمہ، پھر اس کو چھپا دیا، الجمہ یوم القیامت
بلجام من نار، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ کسی مسئلے کے بارے میں علمی اعتبار سے کوئی شخص جانتا تھا، سوال کیا گیا، نہیں بتلایا، چھپا لیا اس کو۔ اگر میں بتلا دوں گا تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ جو بات ہم پہلے بتاتے رہے اس کا کیا کروں گا؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے ہوئے آئے ہیں، آج ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اصل مسئلہ جانتے ہوئے لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا وہ جانتا تھا اور دلائل اس کے پاس موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس کو چھپا دیا۔ الجم یوم القیامہ، قیامت کے دن لگام پہنائی، کس چیز کی؟ من نار، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک شرک اور اس کے پورے وسائل جتنے بھی ہیں، اگر ان کی طرف انسان چلا جائے ایسے شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ دوسرا، واضح دلائل موجود ہونے کے باوجود انسان ان کے اوپر عمل نہ کرے، انسان ان کو چھپائے، ان کے اندر تحریف کرے، ان کے اندر کمی اور زیادتی کرے، اور اصل مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، اور اس علم کو چھپا کر اللہ کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر بھی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے برائی سے منع نہ کرنا، برائی سے منع نہ کرنا، کہ انسان کے سامنے برائی ہوتے رہے، غلط اعمال ہوتے رہیں، فواہش کا ارتکاب ہوتا رہے، لیکن انسان کبھی یہ زحمت گوارا نہ کرے کہ ہم اپنے بھائی کو دعوت دیں اور جو یہ غلط چیز کر رہا ہے اس سے منع کر دیں۔ انسان خاموشی اختیار کر کے رکھے ایک، اور یا اس کام کے اندر انسان خود بھی شامل ہو جائے، منع بھی نہ کرے، شامل بھی ہو جائے۔ اسی طرح معروف کا حکم بھی نہ دے کہ کوئی آپ خود نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، ساتھ میں آپ کا دوست، آپ کا ساتھی موجود ہے، اس کو نماز پڑھنے کے لیے نہ کہیں۔ معروف کا حکم ہے چلے نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، چلے مسجد کی طرف چلتے ہیں، چلے دینی درس سنتے ہیں۔ معروف کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اسلامی فریضہ ہے، اور یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ لیکن وہ لوگ جو برائی سے منع نہ کریں، اچھائی کا حکم بھی نہ دیں، اللہ کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں جو برائی سے منع نہ کریں۔ سامنے برائی ہوتے رہیں، غلط کام ہوتے رہیں، گھر کے اندر ہوتے رہیں، رشتہ دار کرتے رہیں، اقارب کرتے رہیں، پڑوس میں ہوتے رہیں، گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر ہوتے رہیں، لیکن انسان کبھی ان کو منع نہ کرے، کبھی یہ زحمت گوارا نہ کرے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی بیان کیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانیں انہیں منکرات سے روکا گیا، غلط چیزوں سے روکا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بہت ہی غلط ہے، اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ کرتے کیا تھے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے سامنے کوئی برائی کرتا تھا اسے منع نہیں کرتے تھے، سامنے برائی ہو رہے اسے منع نہیں کرتے۔ اور قرآن حکیم میں اٹھا کے دیکھیں اصحاب السبت کا جو واقعہ ہے، وہاں پر کیا تھا؟ 3 قسم کے لوگ موجود تھے، 3 قسم کے۔ ایک جو مچھلی کا شکار تھا وہ کرتے ہی نہیں تھے، منع بھی لوگوں کو کرتے تھے۔ دوسرے شکار کرتے نہیں تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرے جو شکار کرتے تھے، 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک شکار بھی نہیں کرتے تھے، لوگوں کو منع بھی کرتے تھے، ایسا نہ کرو اللہ نے منع کیا۔ دوسرے شکار نہیں کرتے تھے، منع بھی نہیں کرتے تھے، ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سب کچھ کرتے تھے۔ اور تیسری قسم کے لوگ کون سے تھے؟ جو شکار کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ آپ بتائیں بچہ ان میں سے، ان تینوں میں سے بچہ کون ہے؟ جو شکار نہیں کرتے تھے اور منع بھی کرتے تھے، دعوت دیتے تھے یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، وہ بچے۔ اور جو شکار نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی، وہ بھی۔ اور جو وہ گناہ کرتے تھے، دونوں کو اللہ رب العزت نے ان کی شکل چینج کر دی۔ بندر اللہ رب العزت نے ان کو بنا دیا۔ گناہ کیا تھا؟ ایک سب کچھ کرنے والے تھے گناہ، اور ایک کرنے والے نہیں تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے، دونوں کی شکل اللہ رب العزت نے چینج کر دی۔ تو پتہ کیا چلتا؟ برائی سے رکنا بھی ہے، باز بھی رہنا، اور برائی سے لوگوں کو منع بھی کرنا ہے۔ اگر آپ منع نہیں کریں گے
لیکن خود وہ عمل نہیں کرتے ہیں، منع نہیں کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سب کچھ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کا شمار ہوگا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ برائی سے رکنا بھی ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا بھی ہے۔ اور قرآن حکیم میں یہ خصلت جو ہے کہ برائی سے روکنا نا، یہ منافقین کی اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ منافق کے اندر یہ بات ہوتی ہے، وہ برائی سے کبھی منع نہیں کرتا، ساتھ میں شامل رہتا۔ قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد ہوں یا منافق عورت ہوں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں، ایک ہی چیز کے چٹے بٹے ہوتے ہیں، منافق مرد اور منافق عورتیں۔ یامرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی برائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، چلو یار ہمارے ساتھ چلو، کیا ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وینہون عن المعروف، اور معروف سے روکتے ہیں۔ کیسے روکتے ہیں؟ آپ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، آپ کا دوست ہے، 2 منٹ رک جاؤ، کیا ہو جائے گا، پڑھ لیں گے بعد میں، کون سی نماز قضا، نماز تو پڑھتے رہتے ہیں زندگی کے اندر۔ تو خود معروف سے منع کرتے ہیں لوگوں، مختلف طریقوں سے، مختلف وسائل سے منع کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو یامرون بالمنکر، منکر کا حکم دینا اور اچھائی سے روکنا، یہ منافقین کی عادت ہے۔ اور ایک چیز وہ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، آپ نے مٹھی کو بند کر کے بیٹھتے ہیں۔ مٹھی کو بند کرنے سے مراد کیا ہے؟ بخیلی، کنجوسی، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، اللہ کے راستے میں نہ دینا، بخل اختیار کر لیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور اللہ ان کو بولا ہوا۔ اور اللہ رب العزت وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ رب العزت نے منافقین سے یہ وعدہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت اسے انہیں ہمیشہ جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی لعنت بھی ایسے لوگوں کے اوپر ہوگی، ایسے لوگوں کے اوپر۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے اوپر ایسا عذاب ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ تیسری قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ برائی سے منع نہیں کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اگر خود بھلائی کرے لیکن برائی سے روکے نہ، تب بھی کامیابی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیز لازم ہے، اچھائی کا حکم بھی دینا ہے اور برائی سے منع بھی کرنا ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ میں کریں گے تو کامیابی ہے۔ اگر برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا تو ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جو ملعون لوگ ہیں۔ چوتھی چیز قطع رحمی کرنا، چوتھی چیز قطع رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک نہ کرنا بلکہ تعلقات کو ختم کرنا۔ تھوڑا سا جھگڑا ہوا، تھوڑی سی کوئی بات ہوگی تو فوراً قطع تعلق، ہم میں نہیں جاؤں گا ان کے گھر، مجھے ان کی قبروں کے اوپر اللہ نہ لے جائے، میں اپنے گھر میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی ضرورت ان کی نہیں ہے، قطع رحمی کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے گھر تشریف لائیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کافرہ والدہ آئی ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کافرہ ہے، اپنے گھر کے اندر نہیں رہنا ہے، چھوڑ دے اسے، واپس کر دیے فرمایا تھا؟ نہیں، فرمایا نہیں، اپنے گھر کے اندر لاؤ، والدہ کی خدمت کرو، حسن سلوک کا مستحق ہے۔ تو غیر بھی اگر آپ کے پڑوسی ہیں یا آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان سے بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ قطع رحمی کا تو اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا کہ انسان قطع رحمی کر لے، انسان قطع رحمی کر لے۔ اور قرآن حکیم اس چیز کو بیان کیا، فَلَعَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اگر تمہیں مال مل جائے، اگر تمہیں حکومت مل جائے، زمین کے اندر فساد کرو گے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرو گے، ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، وہ لوگ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، کیوں لعنت فرمائی ہے؟ کان ہونے کے باوجود بھی حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَعَامَ أَبْصَارَهُمْ، آنکھیں ہونے کے باوجود بھی حق انہیں سنائی نہیں دیتا۔ تو یہ چوتھی قسم کے لوگ ہیں جو قطع تعلقی کرتے ہیں۔ اور قطع تعلقی کتنا بڑا جرم ہے، باتیں چھوڑ دینا، روٹھ جانا، کئی مہینوں اور سالوں تک خاموشی اختیار کرنا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع تعلق کرنے والا شخص، روٹھ جانے والا شخص، وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز معلق ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، اس کا روزہ معلق ہے، وہ حسنات کرتا ہے، اس کے حسنات معلق ہیں، قبول نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی سے صلح نہ کر لے۔ آپ اندازہ لگائیں
کتنا سخت قسم کا یہ گناہ ہے، اور ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بہت عام ہے کہ قطع تعلق ہم فوراً چھوٹی سی بات کے اوپر بھائی بھائی سے قطع تعلقی کر لیتا ہے، خالہ اپنے بھانجے سے قطع تعلق کرتے ہیں، پھوپھی اپنے بھتیجے سے قطع تعلقی کر لیتی ہے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر، جبکہ اللہ رب العزت نے قطع تعلقی اور قطع رحمی کرنے والوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ یہ چوتھی قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت برسے ہے، جو کیا کرتے ہیں؟ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ پانچویں چیز ہے تہمت لگانا، یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تہمت لگانا، بہتان لگانا، کہ ایک چیز، اور یہ خاص آپ رکھ لیں کہ اپنے ماں بہنیں اور بہت ساری ہوتی ہیں نا، غلط گمانے کر کے تہمت لگاتے ہیں کہ جی یہ اس کے اندر یہ عیب موجود ہے، اور عیب کون سا؟ غلط کارے کا عیب کسی ایسی عورت کے اوپر لگا دیا جائے، کسی ایسی بہن کے اوپر لگا دیا جائے جس کے اندر وہ عیب موجود ہی نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تہمت کہتے ہیں۔ اور یہ تہمت 7 الموبقات، 7 وہ گناہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بیان کیا 7 مہلک گناہ، 7 وہ گناہ جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ان میں شرک ہے، ان میں ماں باپ کی نافرمانی ہے، ان میں سود ہے، ان میں چوری ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی معصوم عورت، مومن عورت کے اوپر کیا کر دینا؟ تہمت لگا دینا۔ قرآن حکیم میں سورہ نور نے اس چیز کو بیان کیا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو پاک باز، پاک دامن، بے پرواہ عورتوں کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں، الزام لگا لیتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اوپر بھی اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں۔ اس لیے اپنے معاشرے اور سماج کے اندر انسان کو اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے کہ کسی بھی عورت کے متعلق تحقیق کے بغیر اس کے اوپر تہمت لگا دی جائے، اس کی عزت کو اچھالا جائے، اس کے اوپر ایسا بہتان لگایا جائے جس سے اس کا کردار ختم ہو جائے، اس کی عزت کو ٹھیس پہنچ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ایسے شخص کے اوپر جو بہتان لگائے اور اس کو ثابت نہ کر پائے، اس کے اوپر دلیل نہ لا پائے، اس کے اوپر گواہ نہ لا پائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ نے 80 کوڑے رکھے ہیں اس کے اوپر، یا گواہ لانے ہیں یا 80 کوڑے اس کی پیٹھ کے اوپر لگیں گے تہمت کی وجہ سے۔ اور اللہ کی لعنت کا مستحق وہ شخص ہوتا ہے جو کسی پاک باز عورت کے اوپر بہتان لگا دے۔ چغل خوری تو عام بات ہے، معاشرے کی چغل خوری جو ہے انسان کرتے ہیں، لیکن تہمت سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ پانچویں چیز ہے تہمت لگائے انسان، اور جو تہمت لگائے اللہ کی لعنت ایسے شخص کے اوپر جو 5 ہوگی۔ بس میں ختم کروں گا، شاید آپ اکتا گئے ہوں تو۔ چھٹی چیز شراب نوشی، شراب نوشی، یہ چھٹی چیز ہے، شراب پینے والے۔ شراب بہت بری لت ہے، ایسا نشہ ہے جس سے دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ، جس سے انسان کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ شراب جو پیتا ہے، مالی طور پر انسان سب کچھ گوا دیتا ہے شراب کی وجہ سے۔ عقلی طور پر جب شراب پی لیتا عقل معاف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے عقل، ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، رشتہ داروں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ نالی میں ہے یا گھر پر ہے یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ پانی پی رہا ہے یا پیشاب اس کے منہ میں جا رہا ہے تمیز یہ ختم ہو جاتی ہے۔ شراب سے انسان کا دماغ، انسان کا ذہن اور انسان کی صحت یہ بھی برباد، اور شراب سے انسان کا مال وہ بھی برباد، اور شراب سے انسان کا گھر اور انسان کا اپنے جو اہل اولاد وہ بھی سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی بیماری ہے شراب۔ آپ دیکھیں جو شراب پینے والے ہیں نا، اچھی خاصی آمدنی والے لوگ بھی تباہ و برباد ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کے اولاد مفلسی اور تنگی میں پڑ جاتی ہے۔ ایسی بیماری ہے، اور ایسی سخت قسم کا یہ شراب نوشی کا گناہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے صرف ایک شرابی کے اوپر لعنت نہیں کی ہے، کہ آپ یہ سوچیں جو شراب پیتا اس کے اوپر لعنت کی ہے، 10 لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے لعنت کیا ہے شراب کی وجہ سے۔ کتنے لوگوں کے اوپر؟ 10 لوگ ملعون ہیں جو شراب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شراب ایک پیتا ہے، پھر 10 کے اوپر اللہ رب العزت نے، شریعت اسلامیہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لعنت بھیجی ہے؟ جو بھی اس سے ملا ہوا ہے، جو بھی اس سے کانٹیکٹ میں ہے، ان سب کے اوپر اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے شراب نوشی۔ تو اللہ رب العزت نے شراب کے تعلق سے فرمایا، ان 10 آدمیوں کو بیان فرمایا اللہ رب العزت، لعن اللہ الخمر، اللہ کی لعنت ہے شراب کے اوپر، اللہ کی لعنت ہے شراب کے اوپر، وشاربہا،
دوسرا شخص اس کو پینے والا جو اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، پینے والے پر بھی، وساقیہا اور اس کے پلانے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، وبائعہا اس کو بیچنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، ومبتاعہا اور اس کو خریدنے والے کے اوپر بھی اللہ کی، وعاصرہا اس کو نچوڑ کر تیار کرنے والے پر بھی اللہ کی، ومعتصرہا اور جس کے لیے وہ نچوڑا جا رہا ہے، جس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی، وحاملہا جو اٹھا کر لاتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، والمحمولۃ الیہ اور جس کے لیے اٹھا کے لایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور مسند احمد کے اندر یہ 9 آدمی ہو گئے، ایک شراب اس کے اوپر اللہ کی لعنت، دوسرا پینے والا اس کے اوپر اللہ کی لعنت، تیسرا پلانے والا اس کے اوپر اللہ کی لعنت، چوتھا بیچنے والا اس کے اوپر اللہ کی لعنت، پانچواں خریدنے والا اس کے اوپر اللہ کی لعنت، چھٹا نچوڑنے والا اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اور ساتواں جس کے لیے نچوڑا جا رہا تیار کیا جا اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اور آٹھواں اٹھانے والا جو اٹھا کے لا رہا ہے گودام کے اندر دکان کے اندر اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اور نوواں جس کے لیے لایا جا رہا ہے، والمحمولۃ الیہ جس کے لیے لایا جا رہا ہے، جو اب پیے گا اس کو، جو استعمال کرے گا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور 10واں مسند کے احمد کے اندر اس کی روایت کیا، وآکل ثمنھا جو اس کی قیمت کو کھاتا اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی برائی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور 10 لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس کو تیار کر رہے ہیں، جو اس میں شامل ہو رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے شریعت اسلامیہ 10 کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ یہ وہ شرابی ہے جو شراب پیتا ہے، جو شراب پلاتا ہے، جو تیار کرتا ہے، جو اٹھاتا ہے، جس کے لیے اٹھاتا ہے، نچوڑتا ہے جس کے لیے نچوڑتا ہے، اور جو اس کی قیمت لے کے کھاتا ہے، سب کے اوپر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت نشہ سے، اس بیماری سے ہر مسلمان کو بچائے، اور جو اس کے اندر شریک ہیں اللہ ان سے بچنے کی، وہ پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے جو بھی نشہ کرنے والا کسی قسم کا، وہ اپنے پیاسے کا ضیاع کرنے والا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بھی فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، بیڑی پینے والا، سگریٹ پینے والا، گٹکا کھانے والا، یہ جتنے بھی کام ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیے ہیں۔ مال کا ضیاع، صحت کا ضیاع، اور اپنے آل و اولاد کے لیے یہ نقصان دہ ہے، اس کے اندر کوئی نفع نہیں ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ شراب نوشی یہ 6ٹھی چیز ہے، اور شراب نوشی کرنے والا اس کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اس سے جڑے ہوئے 9 آدمی اور جو جڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور 7ویں چیز ہے رشوت لینا اور دینا۔ رشوت لینا، اور جو رشوت لیتا ہے دیتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ رشوت ایک ایسا ناسور ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو ہر معاشرے اور سماج کے اندر موجود ہوتی ہے، اور رشوت جو لینا اور دینے کا عمل ہوتا ہے یہ کسی کے حق کو غصب کرنا ہوتا ہے، کسی کو حق کو مارنے کے لیے، کسی کے حق کو ہڑپ کرنے کے لیے، کسی کے حق کو غصب کرنے کے لیے رشوت لین دین کا کاروبار ہوتا ہے، کہ وہ خود ڈیزرو نہیں کرتا ہے، وہ خود اس کا مستحق نہیں ہے، لیکن رشوت دے کر آپ کا حق مار لیتا ہے، کسی دوسرے کا حق مار لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے اوپر لعنت بھیجی، اللہ رب العزت نے بھی ایسے شخص کے اوپر لعنت بھیجی، صرف رسول اللہ نے نہیں، اللہ رب العزت نے بھی لعنت بھیجی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے شخص کے اوپر لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، اللہ نے لعنت بھیجی ہے فیصلے میں رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے کے اوپر۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہ کے رسول نے بھی لعنت بھیجی ہے کس کے اوپر؟ رشوت لینے والے اور رشوت۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، جو رشوت دے وہ بھی جہنمی، اور جو رشوت لے وہ بھی جہنمی۔ کیوں؟ ظلم کر رہے ہیں نا، کسی کے حق کو دبانے کے لیے، کسی کے حق کو مارنے کے لیے رشوت لیتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق دار ہے لیکن اس کے باوجود بھی رشوت لینے والا جب تک رشوت لے اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑی بیماری ہے جو کبیرہ گناہ کے اندر ہے، جس کے اوپر اللہ نے بھی لعنت بھیجی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی ہے۔ یہ 7واں گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ جو بھی اس عمل کے اندر شامل ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس شخص کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ 7ویں چیز
8ویں چیز سود ہے. سود بہت بڑا گناہ ہے. ایک تو 7 الموبقات میں بھی ہے، وہ 7 گناہ جن کے کرنے سے انسان ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی سود موجود ہے. اور سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ جتنے بھی گناہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی گناہ ذکر کیے اور ان کی وعید قرآن حکیم کے اندر نازل فرمائے، ان میں وہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے جو سودی کے لیے بیان فرمائے. قرآن حکیم کو اٹھا کے دیکھیں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرمائے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سودی کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، سودی کام کے اندر شامل ہے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے. آپ چوری کو لیں، زنا کو لیں، اور جتنے بڑے گناہ ہیں سب کو لے لیں اور قرآن حکیم کو اٹھا کے دیکھیں، قرآن حکیم نے ان سب گناہوں کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں فرمایا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے. لیکن جو سودی کاروبار کرتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنا بڑا گنہگار ہے. ایک بات. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 قسمیں ہیں، یا سود کے 73 گناہ ہیں. کتنے؟ 73 قسم کے گناہ ہیں سود کے. اور سب سے ہلکا جو آئی ہے این کے ہر رجل امہ، کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کر لے. سب سے ہلکا گناہ ہے این کے ہر رجل امہ، انسان اپنی ماں سے نکاح کر لے. یہ سب سے ہلکا گناہ ہے. 73 قسموں میں سے سب سے ہلکی قسم سود کی یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ اندازہ لائیں، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ ہے. جو سودی کاروبار کے اندر ملوث ہے، کتنے وعید ہیں. ایک مکان انسان بناتا ہے، وہ سودی پیسے لے کے بناتا ہے. آپ بتائیں اس سود کا پیسہ جو مکان کے اندر لگا ہوا ہے، نماز قبول ہوگی آپ کی؟ عبادت قبول ہوگی آپ کی؟ تلاوت قبول آپ کی ہوگی؟ وہ سودی کاروبار سے پیسہ کمائے جو اولاد کے اوپر انسان خرچ کرے، اس اولاد کی تربیت شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوگی؟ وہ اولاد ماں باپ کی فرمانبردار ہو سکتی ہے؟ جو حرام کا پیسہ کمایا ہوا اور سودی کاروبار کا کمایا ہوا انسان یہ سمجھے میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میری اولاد میری خدمت کرے گی، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کا کاروبار کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. اور سود کے جو کاروبار کرتے ہیں 4 لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی. کتنے لوگوں کے اوپر؟ 4 لوگ جو اس کے اندر شامل ہیں، جیسے شراب کے ساتھ شامل ہیں 10 قسم کے لوگ اللہ نے لعنت فرمائی. ایسا سود کا کاروبار کرنے والے جو لوگ ہیں، 4 لوگ جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، جو اس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی. کیا؟ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر. آکل الربا، سود کھانے والے پر. وَمُوكِلَهُ، اور جس کے لیے وہ کر رہا اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. وَكَاتِبَهُ، تیسرا جو لکھنے والا ہے، لکھتے ہیں نا، لکھ لیتے ہیں جی اتنے % کے اوپر آپ کو اتنے پیسے دیے جاتے ہیں، 100 کے اوپر 10% لیں گے، 100 کے اوپر 20% ہم سود لیں گے آپ سے، تو اس کی تحریر ہوتی ہے. وَكَاتِبَهُ، اس کا لکھنے والا جو اس تحریر کو لکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی. وَشَاهِدَيْهِ، اور جو اس کے اوپر گواہ رکھے جائیں، 2 گواہ 3 گواہ، کہ یہ گواہ رہیں گے آپ کے سامنے، اتنے % سود کے اوپر ہماری بات طے ہوئی ہے، آپ گواہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے. اور فرمایا وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ، یہ سب کے سب برابر ہیں. جو سود لے رہا ہے وہ بھی برابر، جو دے رہا ہے وہ بھی برابر، جو لکھ رہا ہے وہ بھی گناہ کے اندر برابر، اور جو اس کے اوپر گواہ ہیں وہ بھی اس کے اوپر برابر ہیں. 4 قسم کے لوگ جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت فرمائی. یہ 7ویں قسم تھی. 8ویں قسم تھی کہ 8واں ایسا عمل ہے، ایسا گناہ ہے جو انسان کر لے، اللہ ایسی توفیق کی کسی مسلمان کو نہ دے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لعنت ہوتی ہے. آخری بات عرض کر ختم کروں گا. 9واں عمل، یہ 24 ہے، لمبا وقت چاہیے. 9واں عمل ہے چوری کرنا. چوری کرنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. لیکن جو چوری کرتا ہے، کیوں؟ اللہ رب العزت نے اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کے مال کو تحفظ دیا ہے.
مسلمان غیر مسلم بھی اگر آپ کے حکومت کے اندر آپ کے ساتھ رکھتے ہیں تو شریعت اسلامیہ آپ کو حکم دیا کہ ان کے مال کی حفاظت بھی کریں، ان کے مال کو بھی غصب نہیں کرنا، ان کے مال پر بھی ہاتھ نہیں ڈالنا، ان کے مال میں بھی چوری نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی، غیر ہی کیوں نہ ہوں، سب کا مال محفوظ ہے۔ اللہ نے جہاں خون، انسانی عزت، آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیا، وہاں پر ساتھ ساتھ میں آپ کے مالوں کا ذمہ بھی ایک مسلمان کے اوپر ہے۔ لیکن جو شخص کسی کے مال چرا لے، چوری کر لے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر لعنت، لعن اللہ السارق، اللہ رب العزت نے چور کے اوپر لعنت فرمائی۔ یسرق البیضۃ، وہ ایک انڈا کیوں چوری کرتا ہے، فتقطع یدہ، اس کا ہاتھ اس کے بدلے میں کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایک انڈا چوری کرتا ہے، چھوٹی سی چوری کی، لیکن چوری کی سزا کیا، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو مسلمان کے مال میں چوری کرے، اور چوری بھی کیا کرے، انڈا چوری کر لے، ہاتھ کاٹ گیا۔ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدَهُ، ایک رسی چوری کر لی اور اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے شخص کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ 9 اعمال ایسے ہیں جو فی الحال آج کے اس درس میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ اعمال یا ان اعمال میں سے کوئی بھی عمل اگر انسان کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے، اللہ سے انابت نہیں کرتا ہے، تو اس شخص کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا عمل کیا تھا، شرک اور اس کے وسائل، جو بھی شرک کرے اور اس کے وسائل جو بھی ہیں ان کے اندر چلا جائے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے، واضح دلائل آ جائیں آپ کے پاس، ان دلائل کو، ان بینات کو انسان چھپا لے، لوگوں کو نہ بتائے۔ علم آپ کے پاس موجود ہے، اس علم کے بارے میں آپ سے کوئی سوال کرے لیکن آپ نہ بتائیں، چھپا لیں، اللہ کی لعنت ایسے لوگوں کے اوپر ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، برائی سے منع نہ کرنا۔ تیسری چیز برائی سے نہ منع کرنا، کہ برائی سامنے ہوتے ہوئے انسان منع نہ کرے، خود اس کے اندر شامل ہو جائے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی نعمت ہے۔ چوتھی، قطع رحمی کرنا، قطع تعلقی کرنا، حسن سلوک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہ کرنا، ان سے میل جول نہ رکھنا، محبت، الفت و مودت کا معاملہ نہ کرنا، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ پانچویں، تہمت لگانا، بے گناہ پاک باز عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، ایسے لوگوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور چھٹا، شراب نوشی کرنا، ایک بڑا گناہ، اس سے ملے ہوئے 10 لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کے بعد رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سودی کاروبار کرنے والا، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، اس کے اوپر گواہی کرنے والا، یہ 8واں عمل ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور چوری کرنے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت دعا کریں کہ اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ اس میں